أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، بٹھایا جن کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، بٹھایا جن کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم مثل شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، کوئی ہم مثل شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بزرگ و دوستو، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کریں، بارگاہ رسالت مآب میں اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس ذکر شہادت کی مجلس ہے۔ ہم سب اس ہستی کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہیں دو شیخ پیمبر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت امام علی مقام علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال کر دے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ تو یا تو فرشتوں کے ساتھ کہا جائے یا پھر کسی پیمبر کے ساتھ کہا جائے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یا تو کسی فرشتے کے لیے یہ لفظ کہا جائے یا پھر یہ کسی پیمبر کے لیے یہ لفظ کہا جائے۔ کسی صحابی کے لیے یہ لفظ کہنا کہاں تک درست ہوگا، اس پر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب جسے تصور کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مناقب کو بیان کرتے ہیں تو ان کے مناقب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس میں وہ حدیث آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جب دربار یزید میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر کو پیش کیا گیا تو یزید نے جس طرح سے آپ نے حضرت امام علی مقام کا جو چہرہ روشن تھا، جب یزید نے آپ کے روشن چہرے کو دیکھا تو بڑے تعجب خیز الفاظ میں اس نے کہے کہ اللہ اکبر، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ کو اگر دیکھنا ہوتا تھا تو ہم حضرت امام حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہم حضرت امام حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث میں حضرت امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اتنے بڑے محدث نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا استعمال کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے تو بدرجہ اولا یہ فرض ہے کہ ہم جب کبھی بھی ان کا نام لیں تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ضرور جوڑیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی کہنے کے حقدار ہیں،
لیکن حضرت امام علی مقام کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، یہ کوئی امام بخاری سے آ کر کے پوچھے، حضرت امام بخاری سے پوچھے کہ امام بخاری آپ نے دیگر صحابہ کرام کا جب ذکر کیا ہے تو رضی اللہ لکھا ہے، لیکن امام حسین کا جب ذکر کیا ہے تو آپ نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے جو حضرت امام بخاری جو مصنف ہوئے، جنہوں نے تصنیف کیا، جنہوں نے اسے جمع کیا حدیثوں کو، حضرت امام بخاری نے حضرت امام علی مقام کو اس رتبے اور اس مرتبے کے ساتھ یاد کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ اس زمانے میں جو بھی وفاداران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو بھی وفاداران اہل بیت تھے، انہوں نے جب کبھی بھی حضرت امام علی مقام کو یاد کیا ہے تو حضرت امام علی مقام کو علیہ السلام کے ساتھ یاد کیا ہے، جتنے بھی ائمہ اس دور میں گزرے ہیں۔ یہ ایک بات جو سب سے اہم تھی، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ کتاب المناقب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں اور ہونی چاہیے، یہ کربلا کا میدان ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے چلا ہے، بلکہ ایک پرانی رنجش ہے، جس رنجش کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کربلا میں۔ اور وہ رنجش کس بات کی تھی؟ ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس تاریخ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے ہاں سرداری چلی آ رہی تھی، قریش کے پاس تو سرداری نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب کچھ قریش کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ سید الانبیاء اس قبیلے میں پیدا ہو گئے، سید الانبیاء اس قبیلے میں پیدا ہو گئے، اور جو کچھ جنگ بدر میں ہوا زمانے نے اسے بھی دیکھا ہے، زمانے نے اسے بھی جانا ہے کہ جنگ بدر میں بنو امیہ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش آیا، اور اس کے نتیجے میں جنگ احد میں کیا ہوا، اور پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک ابو بکر خلافت میں رہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر خلافت میں رہے، حضرت عثمان غنی خلافت میں رہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جیسے ہی دور مولائے کائنات کا شروع ہوتا ہے، امیر شام نے ملک شام سے اعلان کروا دیا۔ کس بات کا اعلان؟ کہ اب خلافت کو ختم کیا جائے اور ملوکیت کا آغاز کیا جائے۔ وزیر مملکت کا اعلان کر دیا اس نے، امیر شام نے اعلان کر دیا، اور جتنے لوگ تھے اس طریقے سے یہاں پر یہ معاملات سامنے آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات کے دور سے ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اب مولا کائنات کون ہے؟ بنو قریش کے فرد، بنو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حاکم لکھتے ہیں کہ امام مسلم اور امام بخاری کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بنو عبد المطلب کے حق میں 3 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں۔ پہلی دعا کہ اللہ بنو عبد المطلب کو ثابت قدم رکھے۔ ذرا سا اس دعا پر غور کیجیے گا۔ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا میں نے بنو عبد المطلب کے حق میں، بنو عبد المطلب کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یعنی اس میں حضرت عبداللہ بھی شامل ہے اور حضرت ابو طالب بھی شامل ہے، اس میں رسول اللہ کے والد بھی شامل ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہے، اور اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی مولا کائنات بھی شامل ہے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اس میں شامل ہے۔ بنو عبد المطلب کے حق میں نے یہ دعا کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہ بنو عبد المطلب کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری دعا کہ اللہ گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لے جائے، اللہ گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لے جائے، اور اللہ بنو عبد المطلب کو رحم دلی عطا فرمائے۔ یہ 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے حق میں کی، اور اس دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا جملہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول فرمائی ہے، بنو عبد المطلب ثابت قدم بھی رہیں گے، گمراہی سے نکل کر ہدایت تک بھی پہنچیں گے، سخاوت رحم دلی انہیں کے پاس رہے گی۔ اور یاد رکھو اگر کوئی شخص رکن یمانی میں کھڑا ہو جائے، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو جائے اور وہاں پر اس کی موت آ جائے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے لیے جو دعا فرمائی، جو آپ نے ان کے شان کو دعا کے ذریعے بیان کیا، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی شامل فرما دی کہ یاد رکھو کہ بنو عبد المطلب کو اللہ نے یہ انعامات دے دیے ہیں، کیا یہ ثابت قدم رہیں گے، یہ گمراہی میں نہیں پڑے رہیں گے، یہ ہدایت کے راستے پر ہی رہیں گے، اور ان کے یہاں سخاوت بھی ہوگی، ان کے یہاں رحم دلی بھی ہوگی، ان کے یہاں شجاعت بھی ہوگی، سب بنو عبد المطلب کے پاس ہوگی۔ جب ان کے پاس اتنی ساری مہربانیاں اللہ کی موجود ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے لوگوں کہ تم ان سے محبت کرو، تم ان سے انسیت رکھو، تم ان کی رفاقت میں رہو، تم ان کی قربت حاصل کرو، کیونکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا، اگر تم نے ان کو پسے پشت رکھ کر چلنا چاہا، تو یاد رکھو اگر تم خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو اور اس حالت میں تمہیں موت آتی ہے تو یاد رکھنا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اگر تمہارے دل میں بغض اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بنو عبد المطلب کے لیے ہے، اور میں نے کہا ثابت قدم رسول اللہ کی پہلی دعا تھی، اور ثابت قدم جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام علیہ السلام نظر آتے ہیں، کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس ثابت قدمی کو سلام جو امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں رہ کر دکھا دیا ہے، اس ثابت قدمی کو سلام کہ مولا کائنات کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اور ان میں سے بعض حضرت مولا کائنات کے خون کے پیاسے ہیں، دیگر لوگوں کی سازشوں میں الجھ کر مولا کائنات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر واہ ثابت قدمی ہر حال میں بس ایک ہی جملہ ہے کہ مجھے پہچانو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں داماد رسول ہوں، میں رسول اللہ کا سب سے قریبی ہوں، مجھے پہچانو، کہیں تم خطا تو نہیں کر رہے ہو، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کے بارے میں ثابت قدمی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور تم لوگ آج مجھ سے دشمنی کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہ دو پیکر ہیں ثابت قدمی کے، حضرت مولا کائنات جو بابا ہیں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے، اور خود حضرت امام علی مقام علیہ السلام، اور آپ کے رفقا 72 رفقا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، آپ سب کی بھی ثابت قدمی کو سلام کہ آپ نے کس طریقے سے، کس بہادری سے حضرت امام علی مقام کے قدموں میں رہ کر اپنی جان کو نچھاور کیا ہے۔ ایسی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے یہ بنو امیہ کا جو مسئلہ ہے، اور بڑا افسوس آتا ہے کہ آج کے وقت میں الگ الگ لوگ نکل کر سامنے آتے ہیں، اور اب تو بڑی عجیب و غریب سی چیز ہو گئی ہے کہ 1300 سال تک جس موضوع پر علماء اہل سنت نے نہ کبھی کچھ کہا ہو، نہ کبھی کچھ بولا ہو، اب یاد رکھیے کہ اس موضوع پر نہ جانے کتنی باتیں ہو رہی ہیں، کن کن ناموں سے مسجدیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، علم اٹھایا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احناف کا فتویٰ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ احناف کا فتویٰ ہے کہ 1300 سال تک ہمیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی امیر شام کے بارے میں کفریہ کلمات نہ کہے، کفریہ کلمات امیر شام کے بارے میں نہ کہے، محتاط رہے، ہمیں بس اتنا سکھایا گیا، نہ کہے کفریہ کلمات۔ لیکن آج کل لوگ تو قصیدے پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، علم اٹھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، اس معاملے میں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو مثال پیش کی ہے وہ مثال اپنے آپ میں ہے۔ آپ سب کو یہ تاریخ یاد ہوگی کہ حضرت امام علی مقام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، یہ دونوں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ نہ جائیں، آپ کے حق میں وہاں جانا بہتر نہیں ہوگا، مگر آپ نے ان کی نہیں سنی، آپ چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے،
اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سکوت اختیار کیا، اس وقت خاموش تھے. امام علی مقام کو آپ نے اس وقت روکا تھا، لیکن جب 34 سال گزر گئے عبداللہ ابن عمر کے، تو 34 سال کے بعد حجاج بن یوسف جو آل اموی میں سے ہے، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ سے عبداللہ ابن عمر کے پیر پر وار کیا تھا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی. 34 سال کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، کاش میں اس وقت ان کے نام پر قربان ہو گیا، کاش میں اس وقت ان کے نام پر قربان ہو گیا ہوتا. مجھے تو یہ لگا تھا کہ آگے چل کر یہ سدھر جائیں گے، آگے چل کر یہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں گے، لیکن ان کی شرارتیں تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پر آل بنو امیہ جو ہیں وہ بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں میرے ممبر پر. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا. اب چاہے آپ دیکھ لیں مروان کا زمانہ ہو یا عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہو، حشام کا زمانہ ہو، ان سبوں کے زمانے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے کس طریقے سے شرارت ان لوگوں نے کی ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور شریعت میں نئی نئی چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو روکنے والے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کا یہی جملہ تھا، کاش میں امام علی مقام کے ساتھ شہید ہو گیا ہوتا. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان کی شرارت ختم ہو رہی ہے، مگر یہ شریف تو اپنی شرارت میں بہت آگے نکل چکے ہیں. حضرت امام علی مقام علیہ السلام نکلے ہیں، حر بن یزید چھوٹے سے لشکر کے ساتھ حضرت امام کو ایک جگہ پر روکتا ہے، اور حضرت امام علی مقام سے کہتا ہے کہ حضور آپ ایسا کریں کہ یہاں پر رک جائیں، تھم جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم مجھے نہیں روک سکتے، آپ بڑھتے رہے. دوسرے مقام پر آپ کو روکا، آپ پھر بڑھے. تیسرے مقام پر جب آپ گئے اور اس نے روکا تو آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے کہا میں اپنے مقام تک پہنچ گیا، خیمہ زن کر، یہیں پر خیمہ زن کر، جو ہونا ہے یہیں پر ہوگا، میں اپنے مقام تک پہنچ گیا. حر بن یزید نے خط لکھا. خط کس کے پاس گیا؟ خط گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد جس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا، کوفہ کا گورنر بنانے والا یزید. اس بدبخت نے جب اس کو کوفہ کا گورنر بنایا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے. نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں، یہ کوفہ کے گورنر تھے. ان کو معزول کیا گیا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا. اور یہ بدبخت جب کوفہ کا گورنر بنتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور سے لکھی گئی ہے، شاید آپ کو یاد ہو. حضرت مولا کائنات نے ایک موقع پر ایک غلام کو خریدا تھا. جب اس غلام کو آپ نے خریدا تو اس غلام سے پوچھا کہ پیارے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا نام سالم ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارا بناوٹی نام نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے. اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہ میرا ایک اور بھی نام ہے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا وہ نام مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کہا حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا نام میسم ہے نا، تمہارا نام میسم ہے نا جو تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے. بڑے تعجب بھری نگاہ سے اس نے حضرت مولا کائنات کو دیکھا، کہا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، بالیقین یہ بات صحیح ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا نام میسم رکھا تھا، میرا نام میسم ہے. آپ نے فرمایا اسی نام کے ساتھ رہو کیونکہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے اسی نام سے خبر دی ہے. اب جب میسم سے حضرت مولا کائنات مخاطب ہیں، آپ فرماتے میسم میں تو تمہارے چہرے میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو بہت بات ہونے والی ہے. کہا حضور وہ کیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری زبان پر لگام لگا دے
اور اس وقت تم سے کہے کہ علی کو چھوڑ دو تو تم کیا کرو گے؟ کہا حضور اگر ایسا بھی وقت آ جائے تو میں اس وقت اپنی جان دینا پسند کروں گا، مگر آپ کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے یہ میں کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہارے گلے پر جب پھندا لگایا جائے گا تو تمہارے منہ سے، تمہارے ناک سے خون جاری ہو جائے گا۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو علی سے محبت کرنے والا کہتے ہو، تم علی کی محبت سے پھر جاؤ، تمہاری جان کے لیے امان ہے، تم کیا کرو گے؟ کہا حضور اس وقت شہادت قبول ہوگی، مگر آپ کی محبت کا جدا رکھنا اپنے آپ سے یہ مجھے قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آپ دیکھیے وہی غلام حضرت مولا کائنات کہ وہی غلام حضرت میثم، اب ان کو کہا جائے حضرت میثم کوفہ میں، کیونکہ دارالخلافہ جب حضرت مولا کائنات نے کوفہ میں رکھا، قائم کیا، تو حضرت میثم کو وہاں رکھا آپ نے۔ حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد حضرت میثم ساری زندگی وہیں رہے۔ اب ابن زیاد جب وہاں کا گورنر بنا تو اس کا تو منشا تھا، یزید کا تو حکم تھا کہ کوفہ کے اندر جتنے بھی حب اہل بیت رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو مار دیا جائے۔ ان سے کہو یا تو وہ سب یزید کی بیعت کریں، نہیں تو سب کو مار دیا جائے۔ کسی کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو میری بیعت نہیں کرتا ہے۔ ابن زیاد حضرت میثم کے پاس گئے، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم علی کے غلام ہو، کیا تم ان کی غلامی سے پھرتے ہو اور یزید کی بیعت کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو تمہارے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری جان لے لو مگر علی کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتے، تو کہا تمہیں پتا بھی ہے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت میثم نے فرمایا کیا کر سکتے ہو تم؟ کہا تم تو بڑے قابل نظر آتے ہو، بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت میثم نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس حکمت کو تیار کر رہا ہے کہ تم ظالموں کو کس انجام تک اللہ پہنچا رہا ہے۔ اب جب یہ بات اس نے سنی تو مارے غصے کے تمتما اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے اس کو لٹکا جائے۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات اور میں بتاؤں، دو شخص پکڑے گئے تھے، حضرت میثم اور مختار ثقفی۔ وہ مختار ثقفی جنہوں نے تمام شہدائے کربلا کا بدلہ لیا ہے، یہ دونوں پکڑے گئے اور ان دونوں کے لیے موت کا فرمان جاری ہو گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا۔ مختار ثقفی نے جب یہ دیکھا کہ بھئی موت کا فرمان جاری ہو گیا تو حضرت میثم سے مخاطب ہوئے، کہا میثم اب کیا ہونے والا ہے؟ حضرت میثم نے فرمایا میرے مولا نے مجھ سے کہہ دیا تھا، میرے مولا نے مجھ سے کہہ دیا تھا دو پکڑے جاؤ گے، تم ہوگے اور مختار ہوگا، مگر مختار بچ جائے گا کیونکہ مختار کو آگے بہت کچھ کرنا ہوگا، یہ میرے مولا نے مجھے کہہ دیا۔ اب جب مختار ثقفی نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہاں پر تو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا گیا اور یہ بات کرے۔ اسی اسنا میں یزید کا لیٹر پہنچتا ہے اور مختار ثقفی کے لیے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، لیکن حضرت میثم کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ کے ناک سے اور آپ کے منہ سے خون جاری ہے۔ اس وقت ابن زیاد کہتا ہے اب بول تو کیا بولتا ہے؟ علی کی محبت سے تیرا دل خالی ہوا یا ابھی بھی بھرا ہوا ہے؟ کیونکہ اب تیری جان نکلنے والی۔ کہا نہ ابھی میں نہیں مرنے والا، ابھی میں مرنے والا نہیں ہوں، اور جتنی تیزی کے ساتھ چاہتا ہے، جتنی طاقت کے ساتھ تو چاہتا ہے میرے گردن میں پھانسی ڈال، میں نہیں مرنے والا ہوں، کیونکہ ابھی بھی میرے مولا کی بات پوری نہیں ہوئی ہے، میرے مولا کی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کی زبان بڑی چل رہی ہے، ایسا کرو اس کی زبان جو ہے نا وہ باہر نکالو اور اس کو لگام بنا دو، جیسے جانور کے لیے لگام تیار کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی تب اس کے بعد حضرت میثم فرماتے ہیں ہاں اب میرے مولا کی بات پوری ہو گئی، اب میں شہادت کا جام پینے والا ہوں، کیونکہ میرے مولا نے کہا تھا کہ تجھے لگام لگا دیا جائے گا صرف اس بات کے لیے کہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا تو اس وقت پھرے گا؟
تو حضرت میثم نے کہا کہ اب تو لگام لگا دیا گیا، اب بھی میں اپنے مولا کی محبت سے نہیں پھرتا، اسی اثنا میں آپ کی شہادت ہو۔ یہ ایسے جانثاران علی بھی تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابن زیاد نے کس طریقے سے کوفہ کو صاف کیا ہے، حب اہل بیت رکھنے والوں سے کس طریقے سے صاف کیا کوفہ کو۔ اور ادھر یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، اور ادھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے لیے یہ ساری تیاریاں ہو رہی کہ حر بن یزید کو وہاں پر لے گئے۔ اب حر بن یزید نے جب چٹھی لکھی ابن زیاد کو، ارے بھائی یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ یہیں کربلا میں خیمہ زن ہو گئے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ ادھر سے حکم آتا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جائے اس انداز میں کہ پانی بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ حر کو جب وہ چٹھی ملتی ہے ابن زیاد کی، تو حر نے کہا میرا دل نہیں مانتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ابن زیاد کو چٹھی دینے والا جو قاصد تھا اس نے یہ کہا کہ حر بن یزید کے دل میں امام علی مقام کے لیے ہم نے سافٹ کارنر دیکھا ہے، وہ بڑے نرم ہیں حر بن یزید امام علی مقام کے لیے، کوئی دوسرا بھیجے نہیں تو معاملہ پلٹ سکتا ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو بلایا، عمرو بن سعد، اللہ اکبر، یہ سب نام جب سامنے آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عمرو بن سعد۔ عمرو بن سعد سے کیا کہا گیا؟ عمرو بن سعد سے ابن زیاد نے کہا رے یہ وہ جگہ ہے جہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، کہا یہاں کی گورنری تمہیں دے دی جائے گی، تم جاؤ اور امام علی مقام علیہ السلام سے کہہ کر تم یزید کی بیعت کروا لو، تم کو گورنر بنا دیا جائے گا۔ عمرو بن سعد نے گورنری کے لالچ میں آ کر کے ایک بڑا لشکر لے کر کے جب وہ وہاں پہنچا ہے، پھر پیچھے سے ابن زیاد، کل ملا کر 22,000 کا لشکر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے۔ 22,000 کا لشکر، اللہ اکبر، 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر، سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا ظلم کی انتہا ہے، اللہ اکبر، کیا ظلم کی انتہا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام سے جب یہ پوچھا گیا امام اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ لشکر بھی تیار ہے، سارا معاملہ تیار ہے، جنگ کرو۔ 9 محرم الحرام کو بھی جنگ کرنے کو کہا گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا آج چھوڑ، اس لیے آج چھوڑ دو کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی اس سے پہلے کی شب رسول اللہ پوری رات اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، مجھے بھی پوری رات چھوڑو، کل جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ خیر بات طے پا گئی، 9 محرم الحرام کو جنگ ٹال دی گئی کہ ٹھیک ہے 10 محرم الحرام کو یہ کام ہو۔ اب 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام علی مقام جب اپنے خیمے میں ہیں اور حضرت امام علی مقام نے تمام رفقا کو بلایا، اب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں 70 سال کے، وہ بوڑھا آدمی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے آپ کی بات۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے 4 بھائی تھے، 4 بھائی۔ حضرت عباس علمدار کا تو آپ نام جانتے ہی ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار کے ساتھ تھا حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، وہ سب نام ہے جس کو نئی تاریخ کی کتابوں میں لکھا تو گیا ہے مگر لوگ بتاتے نہیں۔ 4 بھائی آپ کے تھے اور یہ سب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ، یہ شہید ہونے والے لوگ ہیں۔ بزرگوں دوستوں، یہ سارے رفقا 9 محرم الحرام کی شب حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہیں، آپ نے دیا بجھا اور فرمایا کہ سنو ان کا معاملہ مجھ سے، تم میں سے جس کا جی جہاں چاہے وہ اٹھ کر چلا جائے، میں نانا جان کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے رفقا میرے ساتھ تھے، یہ سب میرے ساتھ تھے۔
میں تمہارے بارے میں شکایت نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے بارے میں سفارش کروں گا رسول اللہ سے کہ تم آخری وقت تک میرے ساتھ تھے، میں نے دیا بجھا دیا، جس کا جہاں دل چاہے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دیا روشن کیا گیا، دیکھا سب کے سب موجود ہے۔ اب وہاں پر حبیب ابن مظاہر کا جملہ، امام اگرچہ ہم 70 سال کے بوڑھے ہیں لیکن ایمان آج بھی میرا جوان ہے، اور یہ جوان ایمان کہتا ہے کہ آپ کے نام پر مٹنا ہی اصل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر بھاگنا منافقت ہے، اور آپ کے لیے مر جانا یہ مومن کی نشانی ہے، اور ہم مومن ہو کر کے مرنا چاہتے ہیں، منافق ہو کر کے مرنا نہیں چاہتے۔ اب آپ دیکھیے رات کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، اب صبح کو فجر کی نماز کے بعد، اچھا حر بن یزید کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ حر بن یزید نے 4 وقت کی نماز حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، 4 وقت کی نماز اس لیے پڑھی تھی کہ حر بن یزید کے دل میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو یہ لوگ شہید کریں گے، لیکن 10 محرم الحرام کو جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا کہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے، حر بن یزید نے فوراً قرآن کی یہی آیت پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے عمرو بن سعد، اے ابن زیاد، تجھے ذرا بھی حیا نہیں آ رہی ہے؟ تو کس سے جنگ لڑنے جا رہا؟ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، کیا تو رسول اللہ کو منہ دکھائے گا؟ عمرو بن سعد نے کہا چپ رہو جی، گورنری ملنے والی ہے، گورنری ملنے والی ہے، اتنا صدقہ کروں گا کہ رسول اللہ اور اللہ دونوں کو راضی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں دوستو، بدقسمتی یہ رہی کہ عمرو بن سعد نے خود کو نہیں روکا، اور حر بن یزید نے بھی خود کو نہیں روکا۔ ایک نے گورنری کے لیے اپنے ایمان تک کو بیچ ڈالا، اور ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ ان کی صف میں جا کر شام کو، اور پہلی گردن جو کربلا کے میدان میں کٹی ہے وہ حضرت حر بن یزید کی ہے، پہلی گردن جو کٹی ہے۔ واقعہ تو بڑی طویل ہے۔ حضرت قاسم بن حسن بن علی، حضرت قاسم 18 سال کے نوجوان ہیں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے چچا حکم دیجیے میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تم نہیں جاؤ، میرے بھائی کی نشانی ہے، کیوں جاؤ؟ کہا چچا اگر آپ مجھے روکتے ہیں تو آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، لیکن بابا نے ایک تعویذ دی تھی مجھے اور کہا تھا کہ جب برا وقت آئے گا تو اسے کھول لینا، دیکھ لینا، تو اس سے برا وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آج وہ تعویذ کھولی ہے، وہ تعویذ دراصل نہیں ہے، وہ تو وہ لیٹر ہے جو آپ نے لکھا تھا، میرے والد نے لکھا تھا، وہ ایک خط ہے چھوٹا سا، آپ نے وہ خط حضرت امام علی مقام کو دیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا بیٹے قاسم جب کبھی میرے بھائی حسین پر برا وقت آئے، بیٹے تم میرے بھائی کو مت چھوڑنا، اگر تم نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ اب جب یہ بات حضرت امام علی مقام نے پڑھی تو آپ نے حضرت قاسم کو جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دی۔ مورخین لکھتے ہیں، حضرت امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نے پہلی مرتبہ جب کربلا کے میدان میں قدم رکھا ہے 19 یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کیا، ایک آدمی 19 یزیدیوں کو جہنم واصل کر کر کے لوٹا ہے۔ پھر حضرت قاسم دوبارہ جب کربلا کے میدان میں گئے ہیں تو آپ کے گردن کے پچھلے حصے پر تیر چلایا گیا، جس کی وجہ کر آپ زمین پر گرے اور آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر، میں ان کی شہادت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ طبری میں جو ایک جملہ لکھا ہے بس اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ جملہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں ہیں اور حضرت علی اکبر شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے جب زمین پر گرتے ہیں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام دوڑ کر جاتے ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتے ہیں،
چہرہ صاف کرتے، گلے سے تیر نکالتے، اور اس وقت جو جملہ کہتے ہیں، قربان تاریخ طبری پر امام طبری نے جو جملہ لکھا ہے اس جملہ کو سن لیجیے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے کہا کاش آج حضرت ابراہیم ہوتے، وہ تو بیٹے کے حلق پر چھری چلاتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھے، لیکن آج میرا لاڈلا میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو، کاش وہ ہوتے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی اولاد کی شہادت کے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن حسین تجھ پر کیسی آزمائش کا وقت ہے کہ تیرا لاڈلا تیری نظروں کے سامنے شہید ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ تاریخ طبری کا جملہ ہے جس کو میں سنانا چاہتا تھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام یکے بعد دیگر لوگوں کو بھیجتے رہے، لوگ آپ کے نام پر شہید ہوتے رہے۔ آخری شہادت حضرت امام علی مقام کی ہے۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہوتی ہے، تاریخ طبری میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 122 آپ کے پیرہن میں چھید تھے تیروں کے، 122 چھید تھے تیروں کے، 33 زخم تلوار کے تھے، 34 نیزے کے تھے۔ بتائیے کیا حال رہا، بتائیے کیا حال رہا۔ اللہ اکبر، اے حسین آپ کی شہادت کو سلام، اے حسین آپ کی شجاعت کو سلام، اے حسین آپ کی قربانی کو سلام، اے حسین آپ نے حق ادا کر دیا ہے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے۔ اے حسین بالیقین آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، آپ ہی جنت کے سردار ہو، کیونکہ سرداری کے لائق ایسا ہی بہادر ہو سکتا ہے۔ سرداری اسی مل سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا۔ ایسی قربانی کسی نے نہیں کی ہے، کسی نے نہیں کی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے قربانی۔ اور کمال کی بات ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو شمر بدبخت نے جیسے ہی آپ کی گردن اتارنے کی کوشش کی، آپ نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، شمر ذرا سا مجھے اپنے رب سے کچھ کہہ لیں گے۔ اور آپ نے جو جملہ کہا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ، اے اللہ، حسین نے تیری خاطر سب کو لٹا دیا، سب کو لٹا دیا ہے تیری خاطر حسین۔ آج حسین سجدے میں، مولا اب تو راضی ہو گیا ہے نا، مولا راضی ہو جا، کیونکہ جو کچھ تھا میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ ابھی یہ جملہ آپ نے فرمایا تھا، شمر بدبخت نے آپ کی گردن اتار دی۔ جن کی دعا ایسی ہو، جن کا انداز ایسا ہو، جن کی شہادت کا انداز ایسا ہو، اللہ اکبر، اس دنیا میں کسی کی شہادت کی مثال ایسی نہیں۔ اور کیا بات ابن عساکر نے لکھی ہے کہ جب سر کو جدا کر دیا گیا ہے تن سے اور نیزے پر آپ کا سر رکھا گیا ہے، تو زمانے نے دیکھا ہے کہ امام علی مقام کا چہرہ زمین کی جانب ہے، زمین کی جانب۔ اور اس پر لکھتے ہیں ابن عساکر، ہم سب کا ایمان کہتا ہے کہ حسین سجدے میں اپنا سر کٹاتے ہیں، اور سر کٹنے کے بعد اگر زمین کی طرف آپ کا چہرہ جھکا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسین کا دل اس سجدے سے نہیں بھرا ہے، کاش اور جانے ہوتی تو ایک اور سجدہ ایسا رب کے حضور کر لیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا سچا غلام بنا، سچا غلام بنا۔ اہل بیت سے محبت ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، امام علی مقام سے محبت ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ان سے جنہوں نے بھی بغض رکھا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جنہوں نے ان سے محبت رکھی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے، کیونکہ سرداری جنت کی انہیں ہی ملی۔ اللہ رب العزت آج کی مجلس کو قبول فرمائے۔
ہم سب کو بھی قبول فرما لے۔ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ یہ بولی میں صرف آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ میری بولی کرب و بلا کا شہنشاہ امام علی مقام علیہ السلام بھی سن رہے ہیں۔ سرکار امام علی مقام اگر ہو سکے تو اس غلام کی اس شہادت کے ذکر کو بھی قبول فرما لیجیے۔ سرکار قبول فرما لیجیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے نجات سرکار آپ کے قدموں میں آ کر ہے، نجات سرکار آپ کی محبت دل میں رکھ کر ہے۔ سرکار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑنے والے ہیں، آپ ہی وہ ہیں جو اللہ کا قرب دلانے والے ہیں۔ سرکار امام علی مقام آج کی اس مجلس کو، ہم سب کو، مجلس کرانے والے کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے سرکار، قبول فرما لیجیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔